رضوی صاحب قبلہ صرف میرے یہاں ہی لگانے کا حق ہے، آپ لوگ نہیں لگائیں گے، آپ لوگ کو تو بیچ میں سے لگاؤ، نعرہ تکبیر تو لگائیے آپ لوگ، صرف میں ہی بولتا رہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمارے سنت زندہ باد۔ تشریف لائیں گے تشریف آرام سے بیٹھیں یا چپک کے نہ بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں۔ اب دیکھیے ابھی دوسرے پیچھے والوں کو بھگانے کے لیے اب آگے آنا شروع ہو گئے، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں کیونکہ ابھی بیچ میں سے پانی وغیرہ بھی دیا جائے گا تو جانے آنے والے لوگوں کو راستہ مل جائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و مرجعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو سلام کو پھیلائیں گے انشاءاللہ، سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ، اور ہر ایک مسلمان سنی سے عقیدہ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے انشاءاللہ، سلام کریں اس کے بعد کلام شروع کریں۔ اگر کوئی سلام کرنے سے پہلے آپ سے گفتگو شروع کر دے تو آپ اگر اس کی گفتگو کا جواب نہ دیں تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ اس کی بات نہ سنیں۔ اگر وہ پوچھے کہ کیوں میری بات نہیں سنتے ہو، میں اتنی بات کر رہا ہوں، تو سیدھا کہہ دیجئے آپ شریعت کا مسئلہ ہے، پہلے سلام بعد میں کلام۔ ٹھیک ہے، کریں گے ایسا؟ آئیے بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں محمد معین میاں کو کہ وائن جو الکو سے تشریف لائے ہیں، ان کے بعد خالد رضوی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تیار رہیں۔ محبت کے ساتھ
راہ گزر سے گزرے مدینہ طیبہ کی، کسی راہ گزر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے۔ اس کلام کا اصل کلام شریف ہر عاشق کی یہی تمنا ہوتا ہے، تو میرے ساتھ میں مل کے یہ پڑھنا ہوگا۔ اور اس مجمع میں کئی ایسے ہوں گے جن کی یہ تمنا سرکار نے پوری بھی کی ہوگی۔ میں یقین سے کہوں گا وہی مجھے کو دید ان کی، میں یقین سے کہوں گا وہی مجھے کو دید ان کی، کبھی ان کا سب گنبد جو میری نظر سے گزرے، کبھی ان کا سب گنبد جو میری نظر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے۔ اور عاشق کی ایک اور تمنا، شاہ صاحب نے مکتب میں بڑا پیارا یہ تمنا لکھی ہے، تو سب نے میرے ساتھ مل کے یہ بھی پڑھی ہے۔ میں مروں تو میرے لب پر اور یاد ذکر ان کا، میں مروں تو میرے لب پر اور یاد ذکر ان کا، یہی ایک دعا ہے یا رب کہ درے اثر سے گزرے، یہی ایک دعا ہے یا رب کہ درے اثر سے گزرے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے، وہ جدھر جدھر سے گزرے ادھر ادھر سے گزرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء الورا ہے۔ اللہ میرے ساتھ دل کے پڑھیں پر سے دو شعر پڑھنا، سب بیٹھے نہیں، سب مل اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کچھا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء الورا ہے، لب ہے تصویر پنجتن کے، پھول میں میرے چمن کے، لب ہے تصویر پنجتن کے، پھول میں میرے چمن کے، ایسے ان کے کرم نے نوازا، ایسے ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے۔
امتی ہوں شہ بطحا کا، ہوں بیکاری میں مولا علی کا، امتی ہوں شہ بطحا کا، ہوں بیکاری میں مولا علی کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر مدینے آنکھوں میں بسانا ہے، تصویر مدینے کی آنکھوں میں بسانا ہے، اس دل کو محمد کا دیوانہ بنانا ہے، اور حسان کی نعتوں ہونٹوں پہ سجانا ہے، اج سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا سرکار کی محفل ہے، سرکار کو آنا ہے، سرکار کو آنا ہے،
टूटा जाता है गम, ये ज़माने के गम, ये हज़ारों सितम बैठ जाता है दिल, टूटा जाता है गम। हम बेरहमत न होगी तो सरकार, हम बेरहमत न होगी तो सरकार, किसी को आवाज दे और किधर जाएंगे, या रसूले खुदा आसरा दीजिए, वरना शिशों की मोती बिखर जाएंगे, या रसूले खुदा। بہترین اندازوں میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے رہے اور ہم سبھی حضرات محظوظ ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتے جائیں ساری کائنات ختم ہو جائے، ثنائے مصطفیٰ ختم نہ ہو۔ ہر چیز فنا ہو جائے، ثنائے مصطفیٰ فنا نہ ہو۔ اور ثنائے مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین پسندیدہ چیز ہے۔ ثنائے مصطفیٰ ہم کریں، اللہ رب العزت ہمیں اونچا مقام دیتا جائے۔
ثنائے مصطفیٰ ہم کریں، اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں دیتا جائے۔ اب آئیے، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ حضرت العلام مفتی صاحب قبلہ اخیر میں بیان فرمائے، جیسا کہ ہماری دلی تمنا اور ہم سب کی دلی خواہش یہی تھی، لیکن مفتی صاحب قبلہ بہت دور ابوظبی سے تشریف لائے ہیں اور آرام نہیں ہے، کام کرتے ہی وہاں اوقاف میں جیسی ختم ہوا اور پھر ادھر تشریف لے آئے۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سارے کام کاج کو بے تعلق کر کے ہم سے تعلق جوڑنے کے لیے آ گئے۔ یقینی طور پر یہ میرے جملے نہیں ہیں، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی کے جملے ہیں کہ پورے یو ای کی سرزمین پر علمی شخصیت اگر کوئی ہے تو مفتی صاحب قبلہ ہے، اور علم ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہے۔ علم تو بہت سے لوگوں کو ہے لیکن عمل کا شائبہ تک وہاں تک نہیں پہنچتا۔ میں خود حضرت سے بہت قریب رہا ہوں، قریب رہتا ہوں۔ اخلاق عالمانہ، وقار عالمانہ، گفتگو عالمانہ، اٹھک بیٹھک عالمانہ، معاشرہ میں زندگی گزارنا یہ عالمانہ۔ اور یقین جانیے ایسے ہی عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرمایا ہو کہ اگر کسی نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اگر کسی نے کسی عالم کو دیکھا تو اس نے مجھ کو دیکھا، اگر کوئی عالم کی مجلس میں بیٹھا تو وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو کسی عالم کی سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں میرا دوست ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی ہی مؤدب طریقے سے بہترین انداز میں ہم حضرت العلام مفتی عباس رضوی صاحب قبلہ کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بہترین انداز میں سامعین کے دلوں کو محظوظ کریں، ہمارے دل و دماغ کو منور و مجلہ کریں، اور ہمارے دلوں میں عشق امام حسین کی جلوہ گری فرمائیں۔ ہم ان کا استقبال بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عباس رضوی صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب مائک بھی آپ کے ہاتھ میں، مجلس بھی آپ کے ہاتھ میں، اب ہم بھی آپ کے ہاتھ میں، رات بھی آپ کی، اب جب تک آپ چاہیں سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आदाए कुल्ल ज़र्रतिन मिअतन फ़ी अल्फ़ि मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ग़फ़ल अन ज़िक्रिहि गाफ़िलून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुत्ताहिबीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमीन सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी बाग जन्नत के हैं बहरमत खाने अहले बैत तुझको मुझता नार का है दुश्मनाने अहले बैत बे इजाज़त उनके घर जिब्राइल आते नहीं कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत के शकीकी है हुकूमत आए क्या अंधेर है कि दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत और अहले बैते पाक में गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरका को बता दे ए हसन कि यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अल्लाह जल्ल वजल्लु करीम की हम्दो सना और हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम आपकी तारीफ़ तौसीफ़ और नात मुबारक के बाद जैसा कि आप दोस्त अहबाब जानते हैं कि आज की ये महफ़िल पाक मुहर्रमुल हराम की वसातत से अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के ज़िक्र के लिए मुनाक़िद की गई है। अहले सुन्नत व जमात कसरमुल्लाहु तआला फ़ी दारैन हर मौके पे सहाबा का ज़िक्र, अहले बैत का ज़िक्र, मुस्तफ़ा के सदक़े, मुस्तफ़ा के हर आशिक़ का ज़िक्र करते हैं और इसलिए करते हैं कि उनकी बारगाह में हदिया तबलीग पेश किया जाए। जो रब्बे करीम ने उनको शानें दे दी वो तो दे दी, हमारे कहने से न कम होंगी न ज़्यादा होंगी। सिर्फ ये है कि इस मारामारी के दौर में हम अपने असलाफ के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। आपको पता है कि गुमराही का दौर है, हर तरफ से सहाबा के गुस्ताख, अहले बैत के गुस्ताख, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, पूरी दुनिया इस वक्त मुसलमानों को पारा पारा करने पे लगी हुई है। मुस्तफ़ा करीम से दूर ले जाएं, सहाबा से दूर ले जाएं, अहले बैत से दूर ले जाएं और आजकल बदकिस्मती से अहले सुन्नत व जमात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो रही हैं कि लिबास तो अहले बैत के नाम से अहले सुन्नत का ओढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अहले सुन्नत के अकायद को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग आजकल मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ रंगों से अहले सुन्नत में दाखिल हो रहे हैं। उनको पता है कि अहले बैत के आशिक हैं, अहले बैत का नाम लेते हैं, अहले बैत के नाम से वो हमारे अकायद पे डाका डालते हैं। इसलिए हमारा सुन्नियों को चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में ईसाई और यहूदी मिल के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगे हुए हैं। कार्टून छाप रहा है, फिल्में बना रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है और बेशुमार वेबसाइट्स ऐसी बन गई हैं जो चला तो यहूदी रहे हैं लेकिन नाम मुसलमानों वाले हैं।
मुसलमान उनसे सवाल पूछते हैं, वो मुसलमान बन के उनको जवाब देते हैं। पता ही नहीं चल रहा कि क्या से क्या हो रहा है और मुसलमानों को कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है। मीडिया ज्यों ज्यों तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, वो मीडिया के जरिए हमारे घरों तक, हमारे अकायद तक, आमाल तक पहुंच गए हैं। इसलिए सिर्फ ये महाफल मना लेना, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और साल के बाद एक मिलाद की महफिल कर लेना, एक बैत की महफिल कर लेना या कभी 11वीं मना लेना, अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हमा वक्त जाग के रहना है और हमा वक्त अपने इर्द गिर्द देखना है कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे दुनिया किस तरीके से खेल रही है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें किस तरीके से दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त अहले बैत के नाम से हमारे साथ क्या हो रहा है। याद रखिए, मसलक रज़ा, मसलक अहले सुन्नत वही मसलक अहले सुन्नत है जो मसलक रज़ा है, और मसलक रज़ा ही मसलक अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का मजहब सहाबा और अहले बैत के बारे में क्या है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बिन तहकीक सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। कीदा क्या है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ये सुन्नियों का अकीदा, ये चारों अइम्मा का अकीदा है। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, उसके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अकीदा है, इसको रास्ता करना है, अपने ज़हनों में इसको पक्का करना है। कोई अहले बैत का नाम लेके हमें हमारे अकीदे से गुमराह न कर दे। याद रखिए, अहले बैत के साथ मोहब्बत ये हमारा दीन है, ये ईमान का हिस्सा है। अगर अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। कहां से उठाया मुस्तफा ने और हमें कहां तक पहुंचाया। सहाबा को देखिए, बिकते बिकाते लोग, ये जानवरों के चरवाहे, मुस्तफा ने पकड़ा तो कहां से कहां पहुंचाया। बिलाल को कौन जानता, अम्मार इब्न यासर को कौन जानता, यासर और सुमैया को कौन जानता। ये वो लोग थे जो बिकते बिकाते आए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बकरियों के चरवाहे थे, लेकिन मुस्तफा ने वक़्त का फकीह आज़म बना। तुमसे कोई अजर नहीं मांगा। ये लोग जो बुतों के पुजारी थे, बुतों को पूजते थे, सब बुतों से छुड़ा के एक रब का पुजारी बना। मैं तुझसे इसके बदले में कुछ मांगता नहीं हूं, इसके बदले में मैं तुझसे कोई अजर नहीं मांगता। वैसे तो ये है कि अजर वो दे जो काम करने वाले की हैसियत को जाने। हम क्या जानते हैं, हम क्या देंगे, लेकिन इसके बावजूद रब के करीम ने इरशाद फरमाया, महबूब ये जहन्नम में गिर रहे थे। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आदमी आग जलाता है, उसमें परवाने, पतंगे, कीड़े मकोड़े गिर रहे हैं, जल रहे हैं। तुम जहन्नम में गिर रहे थे, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के बचा रहा। किसी का गिरेबान, किसी का बाजू, किसी का कपड़ा मेरे हाथ में आता है, मैं उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में पहुंचा रहा हूँ। जरा सहाबा की जिंदगी देखिए, अपनी अपनी जिंदगी देखिए। अल्लाह अकबर। खासकर हिंदुस्तान के रहने वाले, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बड़े सगीर के रहने वाले,
یہ تو دیکھ رہے ہیں، اور آج کل جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ ہم سے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کتنے خوبصورت نوجوان بتوں کے سامنے گرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے گرے ہوئے ہیں، کوئی سانپ کے سامنے، کوئی درختوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا کرم نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ خدا سالکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجیے میں تم سے ان چیزوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وہ گرتے ہوئے لوگ، وہ دنیا کے رانتے ہوئے لوگ، آج والدین کو دیکھیے کتنی عزتیں ہیں والدین، کیا یہ نہیں وہی والدین نہیں ہے جن کو لوگ بیچ دیا کرتے ہیں؟ آج نام نہاد ترقی یافتہ مالک کو دیکھیے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو وہاں جا کے چھوڑ آؤ، گورنمنٹ پالے گی، مائیں بکا کرتی تھی، باپ بکا کرتے تھے، کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا۔ فرمایا وہ جو باپ بکا کرتا تھا اس کے لیے حکم فرمایا ایک بار مسکرا کے محبت سے باپ کا چہرہ دیکھو تو میں مقبول حج کا ثواب دوں گا۔ اس کی آقا آپ تو کئی بار روز دیکھتے ہیں رب اعظم و اکبر منہ، اللہ اس سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے، تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، رب ثواب دیتا نہیں۔ بات ہماری کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے کھول لو چاہے بند کر لو۔ ایک حدیث میں ہے رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں۔ کتابوں میں لکھا ہے کوئی نوجوان ایک بوڑھی مائی کو پکڑا ہوا گھسیٹتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا حال برا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، چل نہیں پا رہی، تھک کے بیٹھا تو کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا وکاس کا میلہ لگا ہوا ہے، اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کتنے کی لی تھی؟ کہا لی تو نہیں تھی، خریدی تو نہیں تھی، رشتے میں تو میری ماں لگتی ہے، اور اب بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں۔ میرے محبوب تشریف لائے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ کہاں سے اٹھایا؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بکتے بکاتوں کو جنت کا دروازہ بنا دیا، بکتے بکاتوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اولادوں کو کم از کم میں نے تمہیں جنت کے دروازے بنا دیا، تمہاری قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ میں کچھ مانگتا نہیں، کم از کم اپنی اولادوں کو اتنا تو درس دے کے مرو کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کیا ہے۔ سالکم علیہ اجر، میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ وہ بیٹیاں جو آج دین اسلام کو مذاق کرتی ہیں، جن کے لیے آج پردہ بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، جو آج معاشرے میں آزادی چاہتی ہیں اور آج بازاروں میں جس طریقے سے ننگی گھوم رہی ہیں، یہ وہی بیٹیاں نہیں کہ پیدا ہوتے ہی لوگ ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بیٹی کا باپ کہلائے اس کو وہ اپنی بیادبی سمجھا کرتے تھے، بےزتی سمجھا کرتے تھے۔ کتنے لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے گلے دبا دیا کرتے تھے۔ ایک محبوب کریم تشریف لائے، نہ کہاں بیٹی کو اٹھایا، فرمایا لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش دین کے مطابق کرے، اور ان کی جوان ہو جائیں تو جلدی شادی کر دے۔ فرمایا وہ میرے ساتھ یوں جنت میں جائے، اس پہ جنت واجب ہوگی۔ اس کی آقا جس کی 1 بیٹی ہو، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اگر ہم ایک کہتے تو مصطفیٰ ایک کا بھی ایسا ذکر کرتے، لیکن دوسری حدیث کہ ایک کا بھی ذکر کیا کہ جس کی ہوئی ہے، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کو تم پیدا
ہوتے ہی مار دیتے تھے، تمہارے لیے اپنے دوپٹے کے پلو میں جنت باندھ کے آ جاتی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا. تم تو ایک یعنی زمانے میں والد کے لیے ایک بے عزتی کا نشان بن کے آتی تھی. آج کون ہے جس نے بیٹی کو عزت بنا دیا، غیرت بنا دیا؟ کبھی اپنے ہاتھوں لوگوں کو دے دیتے تھے بچی کو، کبھی قتل کر دیتے تھے، کبھی زندہ درگور کر دیتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کی طرف انگلی کرے میں انگلی کاٹ دوں گا، کوئی غلط نگاہ اٹھائے میں وہ آنکھیں نکال دوں گا. یہ کس نبی نے عزتیں دے دی ہیں؟ کس نبی نے غیرت بنا دیا ان کو؟ فرمایا میں نے تمہیں تمہارے والدین کے لیے عزت اور غیرت بنا دیا، لیکن اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کم از کم الا المودۃ فی القربى، میں یہ تو کہتا ہوں نا کہ میرے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ تو محبت کرو. آج یہ بہنیں، اللہ اکبر، آج بہنیں بھائیوں سے کیا کیا نہیں مانگتی. شادی پہ ویسے، لیکن یہ بہنیں کون تھی؟ بھائی اپنی بہن کو بہن کہنے میں عزت نہیں سمجھتا تھا، بے ادبی سمجھتا تھا، بے عزتی سمجھتا تھا، مر جانا قبول کرتا تھا. لیکن میرا کوئی بہنوئی بنے اس کو لوگ عزت نہیں سمجھتے تھے. لیکن آج بہن کو بہن کا رتبہ کس نے دے دیا؟ جنگ حنین کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگ ایک عورت کو پکڑ کے لائے. مصطفیٰ کریم دیکھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اس کیا کر رہے ہو، کیسے لا رہے ہو اس کو؟ حضور یہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. ہم نے تو کوئی بہن نہیں دیکھی، مصطفیٰ کریم کی تو کوئی بہن نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا آقا میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں. اللہ آقا پتہ ہے آپ جب ہمارے گھر میں ہوتے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے پیار کے ساتھ میری اس جو ہے بازو پہ جو تھا آپ نے دانتوں کے ساتھ ایک نشان لگایا تھا. آقا میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا تو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آج ایک بہن بھائی کے پاس آئی ہے، کیا مانگتی ہے؟ آقا میرے خاندان کے بہت سارے لوگ آپ کے قیدی ہو گئے، بہت سارے جانور اور بہت سارا مال آپ کے صحابہ نے مال غنیمت کے طور پہ لے لیا. اگر آج ایک بہن اپنے بھائی کو کہے کہ جتنا مال لیا ہے میرے خاندان کو واپس کر دو تو کیا واپس کر دیں گے؟ مصطفیٰ نے کہا ہاں، آج میرا ایک بھائی اپنی بہن کو سارا مال واپس کر دے. بہنوں کو نبی کریم نے مصطفیٰ کے صدقے کتنا بڑا رتبہ دے دیا. جیسے حضرت حلیمہ کے لیے چادر بچھائی، ایسے آتا ہے شیمہ کے لیے چادر بچھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. مصطفیٰ کریم نے بہن کا رتبہ بتا دیا. آج ان بہنوں سے فرمایا کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ، یہ کہ میں اپنی میرے جو قریبی قربا، یاد رکھیے قریبی اہل بیت تو ہیں ہی، لیکن جو بھی مصطفیٰ کے قریب ہو جائے، رشتے میں قریب ہو جائے، غلامی میں قریب ہو جائے، اسلام میں قریب ہو جائے، وہ صحابی ہو، وہ مصطفیٰ کا غلام ہو، وہ مصطفیٰ کا امتی ہو، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو، اہل بیت سے ہو، گھر سے ہو، الا المودۃ فی القربى. اور علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں مودت کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا. مودت بھی عربی کا لفظ ہے، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن رب کریم نے محبت نہیں کہا. عشق بھی اللہ کا عربی کا لفظ ہے، تعلق بھی عربی کا لفظ ہے، تملق بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن رب کریم نے ان میں سے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا. الا المودۃ فی القربى کہہ دیتا محبت کرو. آج ہم ترجمہ تو محبت ہی کرتے ہیں. کیا ترجمہ کریں؟ تعلق کریں، تملق کریں، محبت کریں، عشق کریں، لیکن یہ تو سارے کے سارے عربی کے لفظ ہیں. عربی کے اس لفظ کا ترجمہ ہماری زبان میں کم از کم کوئی نہیں ہے. مودت کیسے سمجھائیں کہ مودت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کرو، یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں. محبت کرو، محبت تو عالم والدین سے بھی کرتے ہیں.
मोहब्बत तो आदमी अपनी औलाद से भी करता है, मोहब्बत तो आदमी अपने खानदान से भी करता है, मोहब्बत तो आदमी अपने वतन से भी करता है, मोहब्बत तो आदमी अपने दोस्तों से भी करता है। क्या ऐसी ही मोहब्बत उनसे भी करो जैसी दोस्तों से कर रहे हो, जैसी अपनी औलाद या वालिदैन से कर रहे हो? फरमाया नहीं, ये वो मोहब्बत नहीं है, ये मुवद्दत है। मोहब्बत और मुवद्दत में उलमा ने एक मिसाल दे के समझाया। इमाम अस्करी किताब-उल-अमसाल में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते हैं कि जैसे उलमा ने कहा कि देखो पानी के साथ मुर्गाबी है, ये जानवर हैं, इनको मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? कि उनका रिज़्क वहाँ। बहुत सारे जानवर आप देखेंगे जो समुद्र में जो जाते हैं, मुर्गाबी है, ऐसे बगले ऐसे और बहुत सारे जानवर हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कहाँ पानी है, वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ना पानी मिले 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई बात नहीं, इनका रिज़्क उसके साथ वाबस्ता है, ये पानी ढूंढते हैं। मुल्कों मुल्क ये भी देखें, सर्दी आ रही है ना, तो रशिया में जब समुद्र जमेगा, बर्फबारी होगी, तो वहाँ के जानवर बड़े शरीर की तरफ निकलेंगे, इधर आते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं, जहाँ रोज बैठते उस पानी को छोड़ देते हैं, उन दरियाओं समुद्रों को। जब वो जम जाते हैं, ज्यादा सर्दी हो जाती है तो छोड़ देते हैं, नए ठिकाने ढूंढते हैं, नए मुल्क ढूंढते हैं, नई दुनिया ढूंढते हैं। मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है कि जब उसमें कोई मसला बनता है तो मुश्किल आती है, वो पानी बर्फ बनता है तो ये मुल्क छोड़ के पानी नया ढूंढते हैं। फरमाया ऐसी मोहब्बत ना करना कि करबला में अहले बैत पे कभी दुश्मन हमला करे तो छोड़ छाड़ के नए मुल्क ढूंढना शुरू कर दो। फरमाया इनके साथ मुवद्दत करो। और मुवद्दत कैसे होती है? फरमाया इन सारे जानवरों को मोहब्बत है पानी से, लेकिन मछली को पानी से मुवद्दत है। ये छोड़ के कहीं नहीं जाती, पानी छोड़ के मछली, और कभी पानी छोड़ दे तो जिंदा नहीं रह सकती, तड़पने लगती है। पानी के बगैर मछली तड़पने लगती है और चंद घंटों के बाद तड़प तड़प के जान दे देती है। बल्कि आपने देखा मछली जान दे दे, मछली मर जाए, बाहर निकल के इसको खा लिया जाए तो पेट में जाके भी पानी पानी करती है। कितनी प्यास लगती है, लोग कहते हैं तूने मछली खाई हुई है, इतना पानी पी रहा है। यानी मसला ये है कि यूं अहले बैत के साथ ताल्लुक कायम करो, यूं मोहब्बत करो, यूं मुवद्दत करो कि अगर तुम कभी मर भी जाओ तो तुम्हारी कब्रों से भी अली का नाम निकलना चाहिए। तुम्हारी कब्रें भी या हुसैन पुकारें रज़ी अल्लाह। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मुवद्दत, ऐसा ताल्लुक कायम करो कि दुनिया के किसी खित्ते पे कोई तुम्हारे लिए मसला बन जाए, मुसीबत बन जाए, सारी दुनिया छूट जाए पर महबूब का दामन ना छूटे। तो जो महबूब का दामन नहीं छूटेगा तो इमाम हुसैन का दामन कैसे छूटेगा? जब महबूब का दामन नहीं छूटेगा तो अबू बकर सिद्दीक का दामन कैसे छूटेगा? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया यूं इनके साथ लग जाओ जैसे मछली पानी के साथ लगी, जैसे रूह जिस्म के साथ लग जाती। कि जब तक जिस्म में रूह है सब कुछ जिंदा है, सब कुछ चल रहा है, आंखें देख रही हैं, जुबान बोल रही है, हाथ हिल रहे हैं। लेकिन आपने देखा कभी ऐसा भी होता है, आदमी की आंखें हैं देखती नहीं, आदमी की जुबान है बोलती नहीं, हाथ है हिलते नहीं, दिल है धड़कता नहीं, पाँव हैं चलते नहीं। आदमी पूछे क्या हुआ तो बताने वाला बताता है कि जुबान को बुलाने वाली, कानों को सुनवाने वाली, हाथों को हिलाने वाली, दिल को धड़काने वाली रूह निकल गई। आदमी की आंखें तो नहीं निकलती मरने के बाद, जुबान तो नहीं कटती, लेकिन बोलती नहीं है, आंखें खुली हैं पर देखती नहीं है, दिल है धड़कता नहीं है, दिमाग है सोचता नहीं है, पाँव हैं चलते नहीं, सारे जिस्म के अज़ा मुकम्मल हैं पर काम कोई नहीं दे रहा। फरमाया सब कुछ अमल हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब कुछ हो,
فرمایا جب تک مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ سب چیزیں بیکار ہیں, سب چیزیں بیکار ہیں. یہ تب کام, نماز بھی کام آئے گی, روزہ بھی کام آئے گا, ساری چیزیں کام آئیں گی. بخاری کی حدیث ہے جب آدمی بہت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں قبر میں سوال کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے. سوال کرنے لگتے ہیں تو آگے خوبصورت نوجوان کھڑا ہوتا ہے, تو کون ہے؟ کہتا میں اس کی نماز ہوں. دوسری طرف جاتے ہیں تو کون ہے؟ کہتا میں اس کا روزہ ہوں. تیسری طرف جاتے ہیں تو کون ہے؟ میں اس کا غسل جنابت ہوں. قدموں کی طرف جاتے ہیں تو کون ہے؟ میں اس کا حج ہوں. سارے کے سارے اس کے نیک اعمال کیا قبر میں اس کے ساتھی بن کے, مددگار بن کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب فرشتے کہتے ہیں تیرے تو مددگار ہی بہت ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, غسل جنابت بھی ہے, قرآن بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں قبول پر ایک چیز کا جواب دے دیں. ساری چیزیں قابل قبول, ایک چیز کا جواب دے دے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, حجوں کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اس شخصیت کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ ایک سوال, ویسے تو ہے نا 3 سوال ہوتے ہیں, وہ بھی بخاری کی. من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تیرا رب کون, تیرا دین کون, تو اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتا ہے. لیکن یہ جو میں نے ابھی حدیث پیش کی اس میں صرف ایک سوال ہے. نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ تیرے مددگار تیری مدد کریں گے, پر پہلے بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا گیا. اگر پہچان گیا تو نماز بھی قبول, روزہ بھی قبول, حج بھی قبول, سب کچھ قبول, اور اگر نہیں پہچانا تو کچھ بھی قبول نہیں. فرمایا مصطفیٰ کریم نے وہ فلاح پا گیا جو قبر میں مجھے پہچان گیا. اس لیے مصطفیٰ کے ساتھ محبت تقاضا کر دیا اور ان کے صحابہ کے ساتھ محبت, مصطفیٰ کے ساتھ تقاضا کر دیا محبت اہل بیت کے ساتھ محبت کا, کیونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. مصطفیٰ کیا کی عرض کر رہے ہیں, اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی پیار کر. اور باری تعالیٰ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر. ان کا پیار مصطفیٰ کا پیار ہے, مصطفیٰ کا پیار رب کریم کا پیار ہے. اور باری تعالیٰ جو حسن حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھے باری تعالیٰ تو اس سے بغض رکھے. اس لیے آج اپنے آپ کو پہچانیے. سنیوں, بہت سارے دین کے دشمن تمہارے دشمن ہیں. کوئی تمہیں اہل بیت سے دور لے جا رہا ہے, کوئی تمہیں صحابہ سے دور لے جا رہا ہے, کوئی تمہیں مصطفیٰ سے دور لے جا رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز باغی کا جھنڈا میرے جھنڈے سے الگ ہوگا. میرے جھنڈے کے نیچے میری امت ہوگی, اور جو باغی ہوگا اس کا جھنڈا الگ ہوگا. اب اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ امام حسین باغی تھے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ امام حسین باغی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ ان کا جھنڈا مصطفیٰ کے جھنڈے سے الگ ہوگا. ارے وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. مصطفیٰ کا جھنڈا جنتیوں کا اور باغی کا جھنڈا جہنمیوں کا. تو آج لوگ کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ کے امام حسین باغی ہیں, تمہیں لوگ, اور پھر عجیب بات ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے مصطفیٰ کریم کی آنکھ میں درود بھی پڑھو اور پھر باغی بھی کہو, کیسے ہو سکتا؟ اگر امام حسین حال میں نہیں تو کوئی اور بھی حال میں ہو سکتا ہے. اگر امام حسن حال میں نہیں ہے تو اور کون حال میں ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ان لوگوں کا نام لے تو صحابہ کی بےعزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے ان کا حق کھا لیا تھا. ان چیزوں کی طرف بھی غور کرو. ان محافل کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کا پتہ چلے, ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدوں کا پتہ چلے.
اور ہم اپنے عقیدوں کو سنبھالیں. کچھ امام حسن حسین کا نام لے کے، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ ظالم صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے آج یہ چیزیں ذہن میں رکھو، اہل سنت کا بیڑا ہے پار. اہل سنت کا بیڑا ہے پار. کیوں کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول. اہل سنت کا بیڑا پار کیسے ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی النجم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی کا دامن تھام لو ہدایت پا جاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. جو سوار ہو گیا وہ پار، اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اب آدمی کو کشتی میں اگر منزل کا ہی نہ پتا ہو تو ساری عمر سمندر میں ہی گھومتا رہے. اور کسی کو منزل کا تو پتا ہے، کشتی کوئی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، پہنچے گا کیسے؟ تو اہل سنت کا بیڑا پار. کیوں کہ ان کو سواری کے لیے محبت اہل بیت مل گئی، اور مصطفیٰ کا گھر دکھانے کے لیے محبت صحابہ مل گئی. اس لیے الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ دیکھو کتنا پیارا. ہم سارے صحابہ کے ماننے والے، ہم سارے کچھ اہل بیت کا نام لے کے آج کل ان کے پاس صرف اہل بیت کے لیے 10 دن ہوتے ہیں. یہ 10 دن اہل بیت کی یاد ہے، اس کے بعد کوئی اہل بیت کا ذکر نہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں جا کے کربلا میں شہادت پیش کی تھی؟ کوئی ظالم کہتا ہے کرسی کے. آپ ان سے پوچھئے جو محبت کے قائل ہیں اہل بیت کے ساتھ، کیوں دے؟ یزید کیا تھا؟ کیا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ یزید مسلمان نہیں تھا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید کتے لڑاتا تھا، بندروں کا تماشا دیکھتا تھا، جوا کھیلتا ہے. امام حسین نے کہا کہ میں ایسے کو اپنا امیر المومنین نہیں مان سکتا. سردار نہ دار دستے یزید، سر دے دیا پر ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آج ہم پیر پکڑتے ہیں تو داڑھی منڈے، بے نماز، شرابی، بھنگے پینے والے، اور جتنے یہ 10 دن پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ جب ووٹوں کی باری آتی ہے تو کن کو دیتے ہیں؟ یزیدیوں کو. یہ کہتے ہیں جی نیک لوگوں کا کیا کام، اور یہی وہ کہتے ہیں امام حسین کا کیا کام ہے اس میں؟ ہمارا اندر کچھ اور ہے، باہر ہم کچھ اور ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میرا سر جا سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے، یہ ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی زانی کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، کسی چور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. اور پھر یاد رکھیے یہ صرف 10 دن ماتم کرنے والے مصطفیٰ کریم کی آل کے سب سے بڑے دشمن، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو وقت کے امام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. امام حسن کی اولاد تو یہ مسلمان نہیں مانتے. یہ نقطہ یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد کو یہ لوگ مسلمان ہیں نہیں مانتے. کیوں؟ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا، ان کے اماموں کو نہیں مانا. اور دنیا میں پہلا جس کی ماں سید، جس کا باپ سید، ماں امام حسین کی بیٹی اور باپ امام حسن کا بیٹا. امام حسن مثنیٰ باپ ہے، سیدہ صغرا ماں ہے، اور بیٹا ہے عبداللہ الماز، کسی کو پتہ ہی نہیں. 12 امام جتنے ہیں
12 میں سے سیدنا حضرت علی امام حسن حسین کو چھوڑ کے باقی جتنے ایک کی ماں بھی سید نہیں ہے، ایک کی ماں بھی سید، اور امام عبداللہ نواز کی ماں سید ہے، باپ سید، اور یہ لوگوں نے ان کو مسلمان بھی نہیں مانا۔ امام حسن وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے کہا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کو کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور جس کو مصطفیٰ سید کہیں سبحان اللہ۔ اور ایک چیز یاد رکھو، میں وقت زیادہ نہیں دیتا، ابتدا میں امام حسن، ابتدا میں امام، درمیان میں غوث اعظم۔ غوث اعظم حسنی ہیں، غوث اعظم ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے، درمیان میں غوث، اور آخر میں امام مہدی۔ امام مہدی بھی باپ سے حسنی ہوں گے، امام مہدی بھی باپ سے حسنی، ماں سے حسینی ہوں گے۔ یہ قدرت نے عجیب نظام بنایا، فرمایا ابتدا میں حسن، درمیان میں غوث اعظم، اور آخر میں امام مہدی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بیٹے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ سارے سید ہمارے سر کے تاج، سارے سید ہمارے سر کے، قیامت تک آنے والا ایک حسنی ہو ایک حسینی ہو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا یہ جتنے شیعہ ہیں سب حسینی کہلاتے ہیں۔ رب کریم نے کرم کیا، جس کو مصطفیٰ نے سید بنایا اس کو غوث اعظم بنا۔ سارے سید سر کے تاج، لیکن سارے سید ایک طرف کرو غوث اعظم۔ اور آخر میں قیامت کے قریب امام مہدی، فرمایا امام حسن کو 2 بیٹے ایسے دیے، ساری اولاد ایک طرف، امام حسن کے 2 بیٹے۔ تو امام حسن ہم دونوں کو، ہم حسنی بھی ماننے والے، حسینیوں کو بھی ماننے والے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں امام حسن کی اولاد میں کوئی بد عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے شیعہ ہیں یہ سب امام حسین کی اولاد سے کہلاتے ہیں۔ امام حسین کا کوئی بیٹا بھی ابو بکر کا گستاخ نہیں ہو سکتا، عمر فاروق کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے رب کریم نے کرم کیا کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بچایا، باقی سب شہید ہو گئے، زین العابدین کو کیوں بچایا؟ کہ ان کی ماں ہے، زین العابدین کی ماں ہے سیدہ شہر بانو، اور سیدہ شہر بانو کی شادی امام حسین سے کرائی تھی فاروق اعظم نے۔ فرمایا جو ان کا بیٹا ہوگا وہ فاروق کا تو گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جب سیدہ شہر بانو آئی نا، لوگوں نے کہا شہزادی ہے، امیر المومنین اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کریں۔ فرمایا شہزادی ہے تو اس کی شادی بھی شہزادے سے ہو۔ دیکھو ایرانیوں نے ایک اور عقیدہ اس سے کھڑا، ایرانیوں کا چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے بادشاہ وقت میں کسرا میں حلول کرتا ہے۔ اب جب سیدہ شہر بانو آئی، امام حسین کی بیوی بنی، تو انہوں نے کہا اب اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، اب جو بھی امام ہوگا وہی ہمارا خدا ہوگا۔ یہ ایرانیوں نے عقیدہ کرا، اور آج جو اپنے آپ کو علوی کہلاتے ہیں، حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور ان کے ہر بیٹے امام کو خدا مانتا ہے، وہ انہی میں سے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ گستاخ اہل بیت کے شیعہ ہیں، جو امام حسن کی اولاد میں صرف مانتے ہیں امامت، امام حسن کی اولاد میں امام حسین کی اولاد میں امامت مانتے ہیں، امام حسن کی اولاد میں امامت نہیں مانتے، اور امام حسین کی اولاد میں سے بھی ایک بیٹا ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے اور بھائیوں کو یہ مسلمان بھی نہیں مانتے، دونوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ آگے ان میں صرف ایک بیٹے امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، اور امام جعفر صادق کے کسی بھائی کو بھی مسلمان نہیں مانتے، جو دونوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ آگے امام یعنی ایک آگے امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں، کسی ایک بھائی کو نہیں مانتے۔ آگے امام علی رضا کو مانتے ہیں، کسی ایک بھائی کو نہیں مانتے۔ لہذا سنیوں تمہیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے،
ہم امام حسین کے ہر بیٹے کو امام مانتے ہیں اور امام حسن کے بھی ہر بیٹے کو امام مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو صرف سنیوں نے ماننا ہے، اور کیسے ماننا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانا ہے۔ کہ تیری نسل پاک میں یہ تو نہیں کہا کہ صرف بابا امام نور ہے، صرف امام حسین کی اولاد نور ہے، روایت نہیں مصطفیٰ، ہم یوں مانتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، وہ امام حسن کی اولاد ہو، وہ امام حسین کی اولاد ہو، جو بھی مصطفیٰ کی آل میں سے ہے ہم تو یوں مانتے ہیں۔ سنی بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داد مانے ہیں۔ سنیوں نے ماننا ہے اہل بیت کو، یاد رکھو سنیوں کے علاوہ کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے، صرف سنیوں نے ماننا، قیامت تک انشاءاللہ صرف سنی ماننا۔ ہمارے ہاتھ میں صدیق اکبر کا دامن بھی ہوگا، حضرت علی کا دامن بھی ہوگا، اس لیے ہم سب کو ماننے والے، اور سب کو کیوں ماننے والے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کو تو مصطفیٰ کے جو جانوروں کو مانتا ہے، مصطفیٰ کی جو گلیوں کو مانتا ہے، مصطفیٰ کے جو راستوں کو مانتا ہے، مصطفیٰ کریم کے جو پہاڑوں کو مانتا ہے، وہ مصطفیٰ کی آل کو کیوں نہیں مانے؟ اس لیے سنیوں خوش ہو رہا کرو کہ مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں رب نے وہ امام دیا ہے کہ جس نے ایک ایک چیز صاف اور پاک کر کے کرو اللہ زندہ رکھے تو مصطفیٰ کریم کا غلام، اہل بیت کا غلام، صحابہ کا غلام زندہ رکھے تو مشرق اہل سنت مشرق رضا میں، اور مارے تو ان لوگوں کی محبت سے۔ قیامت کے روز اٹھیں تو ادھر سے غوث اعظم آ رہے ہوں، ادھر سے ہوتے سیدنا موسیٰ کاظم آ رہے ہوں، ادھر سے امام مہدی آ رہے ہوں، ادھر سے حضرت امام حسین آ رہے ہیں۔ ہم چونکہ سب کے ماننے والے ہیں، دعا کرو اللہ اسی عقیدے پہ زندگی عطا فرمائے، اسی عقیدے پہ اللہ موت عطا فرمائے۔ یہ کسی دوست بیچارے نے پوچھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت امام علیہ السلام آپ کیوں نہیں کہتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت امام علیہ السلام آپ لوگ کیوں نہیں کہتے؟ سمجھ نہیں آئی؟ لیکن بہرحال یاد رکھیے کہ علیہ السلام کہنا شیعوں کی عادت ہے، ویسے غلط نہیں ہے، یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کہنا غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ مولانا کہہ رہے تھے السلام علیکم کہا کرو، تو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پہ سلام دیو، تو علیہ السلام کا کیا مطلب ہے؟ سلام دیو۔ علیہ السلام کا معنی بھی وہی ہے جو السلام علیکم کا ہے، لیکن صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام کیوں نہیں سنی کہتے کہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ہیں سب پر سلام، سب پر سلام۔ یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کریم نے کمال کرم کیا۔ رب کریم نے کہا تھا کہ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم کے لیے کہا تھا نا، مومنوں تم نبی کریم کا درود و سلام پڑھو، اور ان کو یہی کا نام نہیں دیا، لیکن جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ کیسے پڑھیں تو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کو مصطفیٰ نے داخل کیا، آپ نے داخل نہیں کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی سے پڑھنا چاہیے، اور درود ابراہیمی تو بتاتا ہے کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ آپ نے قرآن میں نہیں کہا آپ پہ درود بھیجو، لیکن مصطفیٰ نے کہا، رب نے مجھ میں کہا، میں کہتا ہوں میری آپ پہ بھی۔ یہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے شامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں درود ابراہیم، ہم کہتے ہیں ہم تو پڑھنے والے ہیں،
لیکن درود ابراہیمی کہنے والوں، درود ابراہیمی قیامت تک بتاتا رہے گا کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو پکارے پر بنایا ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے۔ ذکر کرو میرے اہل بیت کا۔ تو اس لیے علیہ السلام ہم صرف سنی اس لیے نہیں کہتے کہ شیعوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو کر، اور ویسے سب پر سلام ہے، سب پر سلام ہے، لیکن علیہ السلام کہنے سے صرف ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور کسی گندے بندے کے ساتھ مشابہت۔ یہ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے مجھ سے پہلے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گیا تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے کرم کیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل والے پہاڑ اترے اور فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نانو آقو میں موسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ فصاما وامر بصیامہ، خود روزہ رکھا اور صحابہ کو کہا تم بھی رکھو۔ ہم صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے تو کہا مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا نکتہ علماء نے کیا کہا، آپ نے تو کہا مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اچھا آئندہ ساتھ سے ہم دو رکھیں، نیکی بھی نہ چھوٹے اور مشابہت بھی نہ ہو، نیکی بھی نہ چھوٹے اور مشابہت۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہیں میں سے اترے گا۔ اس لیے ہم جواز کے تو قائل ہیں، لیکن کہتے اس لیے نہیں کہ کل کو کہیں گستاخوں کے ساتھ اٹھنا پڑے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اٹھے تو امام حسین کے ساتھ، اٹھے تو امام حسن کے ساتھ، اٹھے تو امام اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اور اسی دعا میں میں زیادہ چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کی طبیعت علیل ہے، دعا فرمائیں، اللہ رب العزت انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور ایسے غیور علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ نعرہ تکبیر، زوردار نظم لگاؤ یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، مرکز سنی دعوت اسلامی، مرکز سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان میں جان۔ اب بہترین نعت سماعت کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں عزیزم مجاہد رضا کو کہ وہ آئیں اور بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں
کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے عدو جب سرتے بولے حسین سجدے میں جا کے بولے عدو جب سرتے بولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں یہ خوب پینا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں خوب پینا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں خوب پینا کٹے بازو چھتا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے کٹے بازو چھتا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے غریب امت کی بے کسی پر حسین کا دل جھکا نہیں ہے غریب امت کی بے کسی پر حسین کا دل جھکا ہے شفیع آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جیسے شفیع آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھوں آئے شمر کے خوب ظلم اٹھائے یزید دنیا میں لاکھوں آئے شمر کے ظلم خوب اٹھائے یزید دنیا میں لاکھوں آئے شمر کے خوب ظلم اٹھائے چلا جلا ہے لیکن بجھا نہیں چلا پھر بھی لوگوں جلا ہے لیکن بجھا نہیں حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے حسین فرمائے ساتھیوں سے ادا کرو پر جلال سجدے خنجر بدر کا سایہ
جیسا شہید اعظم جہاں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں۔